السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ تو یہ ہماری اسماء الحسنی سیریز کا لاسٹ پارٹ ہے، اور آج ہمارے اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کی 99 نام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو آئیے جتنے بھی باقی جو نام ہیں ان سارے ناموں کو ہم مکمل کرتے ہیں آج۔ تو ہمیں 91 سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو یہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں آگے کے ناموں کو۔ تو یہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے 91 سے۔ المانی یعنی روکنے والا۔ اللہ کچھ چیزوں سے روکتا ہے، لیکن یہ روکنا بھی رحمت ہوتا ہے۔ کبھی جو چیز ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی، شاید اس میں ہمارے لیے نقصان ہو۔ اللہ کا روکنا ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ زندگی میں ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کوئی چیز چھین جائے یا نہ ملے تو یاد رکھیں اللہ نے روکا ہے، شاید کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اللہ صرف دینے والا ہی نہیں بلکہ حکمت سے روکنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے الضار یعنی جزر پہنچانے والا، نقصان دینے والا، تکلیف دینے کا اختیار رکھنے والا۔ اللہ تکلیف دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے، بلکہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر مشکل، تکلیف اور آزمائش میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ ایسے سمجھ آتا ہے کہ تکلیف بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کا اثر، اللہ کی طرف سے آئی تکلیف سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کو کچھ سکھانا اور بہتر بنانے اور اللہ سے قریب کرنے کے طور پر آزمائش کا ذریعہ ہے۔ النافع یعنی نفع پہنچانے والا۔ ہر فائدہ، ہر بھلائی، ہر کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیں اس کا اثر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ انسان اپنے بھلے اور برے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے وقت میں شکر اور برے وقت میں صبر کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے النور۔ نور یعنی روشن کرنے والا۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ بندے کی زندگی میں اندھیرے ہو، گمراہی کا، غم کا اور جہالت کا یا پھر مایوسی کا، تو اللہ اپنے ہدایت کے نور سے نواز کر راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں اثر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے دل کو، میری عقل اور میری زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ اس کے بعد ہے الہادی کا مطلب ہوتا ہے، الہادی یعنی ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ بتانے والا۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان صرف نصیحت کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ہدایت انسان کے ذمے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسے کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہماری زندگی میں اس کا اثر؟ ہدایت اللہ کے خزانوں میں بہت قیمتی تحفہ ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے البادی یعنی بے مثال پیدا کرنے والا۔ اللہ نے ہر چیز کو بغیر مثال پیدا کیا، نہ کوئی سیمپل تھا، نہ کوئی نقشہ، سب کچھ اللہ کی قدرت اور علم سے وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کا اثر، ممکن ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں۔ جو رب بے مثال چیزیں بنا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بے مثال راستے بھی بنا سکتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد ہے الباقی یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، بس اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں کیا افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ نام دل سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے الراشد یعنی رہنمائی کرنے والا، سیدھی راہ دکھانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتا ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رہنمائی کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ ہر فیصلے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مشکل وقت میں اللہ سے صحیح راستہ مانگنا چاہیے۔
اس کے بعد ہے الصبور۔ الصبور یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، انتہائی تحمل والا۔ وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اتنے گناہ اور نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی وہ فوراً سزا نہیں دیتا، توبہ کا موقع دیتا ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، مشکل اور آزمائش میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فائنلی آج ہماری اسماء الحسنی سیریز مکمل ہوتی ہے۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان ناموں کو اچھے سے سمجھے جانیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ تو ان ناموں کو جب آپ پڑھو گے، سمجھو گے، تو آپ کی زندگی میں اللہ کی محبت آئے گی اور آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا، اللہ کا تعارف پتہ چلے گا۔ یہ سب بتانے کا مقصد، ان ناموں کو جاننے کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے بارے میں پتہ چلے اللہ کون ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ تو کوشش کریں ان ناموں کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کے عمل میں لانے کی۔